السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پارہ 29 پچھلے درس میں سورہ معارج ریکارڈنگ کے اختتام کو پہنچا، اور پھر انشاءاللہ آج ہم سورہ نوح کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جیسے بتایا گیا کہ یہ اس سورہ میں پورے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پر الگ الگ مقامات پر اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے تبلیغ اور پھر آپ کی قوم کے جو آپ کے ساتھ برتاؤ تھے، جو اخلاق تھے، وہ ساری چیزیں الگ الگ سیدھا طور پر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان کی۔ لیکن یہ مقام، یہ سورہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام جو زندگی کے جو کارنامے ہیں خاص طور پر اس سورہ میں سارے کے سارے شامل کر دیے، اور پھر سارے کے سارے واقعات اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان کیے ہیں، اور یہ سورہ ہی آپ کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے اتار دیا۔ چنانچہ اب دیکھیں سورۃ نوح مکیۃ، سورہ نوح مکیہ ہے، 98 اور 29 آیتاً، اس میں کل 28 یا 29 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں ذمہ داری دے کر جو روانہ فرمائے ہیں، جو بھیجے ہیں، اس کے بارے میں یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ ارسلنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے رسول ہیں۔ آپ سے پہلے کئی انبیاء کرام آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ سب آپ سے پہلے زمانے کے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے پہلے رسول اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو بنایا ہے۔ چنانچہ ہم نے آپ کی قوم کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا پیغام دے کر؟ ان انذر، یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم ڈراؤ، بانذاری، میرے جو میرا جو ڈرانا ہے، یعنی ڈرانے کی جو پیغامات میں تم تک اتارا ہوں، تم پر اتارا ہوں، تم تک پہنچایا ہوں، ان پیغامات کے ذریعے سے انذر قومک، تم اپنے قوم کو ڈراؤ، قبل اس کے کہ من قبل ان یأتیہم، قبل اس کے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے، عذاب علیم، تکلیف دینے والا عذاب دنیا میں اور آخرت میں آ جائے۔ یہ عذاب کب آئے گا؟ ان لم یؤمنوا، اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام حکم دے رہے ہیں کہ اگر آپ پیغام حق ان لوگوں تک پہنچائیے، سیدھا راستہ ان لوگوں کو بتائیے، اگر وہ ایمان لائیں گے تو دنیا کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے، آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر دنیا میں بھی عذاب آئے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ قال، چنانچہ حکم الہی پاتے ہی حضرت نوح علیہ السلام قوم کے پاس گئے اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے تمہیں کھلے انداز میں ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں کھلے انداز میں ڈرانے والا ہوں، یعنی ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے آنے والی خوشخبری ہو یا پھر اللہ کی طرف سے آنے والا جو خصوصی پیغام ہو یا پھر اللہ کی طرف سے آنے والا سختی سے حکم ہو، میں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہوں۔ من جملہ ان سارے احکامات کے میں تم کو خاص طور پر 3 چیزوں کی دعوت دیتا ہوں، 3 چیزیں تم اختیار کرو، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی ضمانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بتا رہے ہیں ان اعبدوا اللہ، سب سے پہلی چیز کہ ان یہ ہے کہ اعبدوا اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، سارے معبودان باطلہ جو جھوٹے خدا ہیں ان سب کو چھوڑ دو، ایک خدا وحدہ لا شریک کی تم عبادت کرو۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے،
بِأَنْ أَقُولَ لَكُمْ، اس طور پر کہ میں تمہیں یہ بات بتاؤں، یہ بات کہوں، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ پہلی چیز اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، واتقوہ، اور دوسری چیز جو میں تم کو پیغام حق سنا رہا ہوں وہ یہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز وَأَطِیعُونِی، اور تم میری اطاعت کرو، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قاصد رسول، پیغام رساں، پیغامبر بن کر میں دنیا میں آیا ہوں۔ تو تین چیزیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ سارے معبودان باطلہ کی عبادت کو چھوڑ دینا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا، خشیت الہی دل میں رکھنا، اور تیسرا میری اطاعت کرنا۔ جب تم یہ تین چیزیں اختیار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ جی پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور دوسری چیز اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تیسری چیز میری اطاعت کرنا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے کہ میری اطاعت کرو تو فائدہ تمہیں یہ ہوگا یغفر لکم من ذنوبکم، تو تمہارے سارے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک مقررہ وقت تک تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، عذاب تم سے روک دے گا ایک مقررہ وقت تک۔ چلیے اب یہاں پر لغوی بحث بتا رہے ہیں کہ یغفر لکم من ذنوبکم میں یہ جو من آیا ہے، یہ من اپنے اندر کچھ معنی رکھتا ہے یا پھر زائدہ ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر بھی رہے ہیں، تقوی بھی اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ یعنی اللہ کے رسول کی نبی کی جو ہے اطاعت بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ تین چیزیں آپ جو ذکر فرمائیں، جی تو پھر مقررہ وقت تک عذاب روکنے کی بات، مطلب یہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہ اطاعت ایک سوال آ رہا تو میں اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جب یہ تینوں حکم جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، تو ایک تو اللہ سے ڈر ہے، تقوی ہے، رسول کی اطاعت ہے، حضرت نوح علیہ السلام، تو پھر ان کی جب یہ سب ہونے کے بعد تو عذاب ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ٹیمپریری یعنی ایک مقررہ وقت تک یہ عذاب جو ہے روکا جا رہا ہے۔ تو مقررہ وقت تک کیوں؟ تو یہ مقررہ وقت تک مراد کیا یہاں پر مومن و مسلمان ہیں، یعنی مقررہ وقت تک جو ہے عذاب کافروں کے لیے، کیونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، جب یعنی قیامت آ جائیں گی تو پھر ہمیشہ کے لیے کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر ابھی حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ تین چیزیں اختیار کریں، اگر تین چیزیں اختیار کریں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے یہ بخشش کی ضمانت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پیغام الہی پہنچانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے احکامات سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو وقت دیتا ہے کہ وہ اپنے صرف لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر ہی نہیں بلکہ اپنے عقل اور خیرت کے اعتبار سے بھی وہ سوچیں، اور پھر اپنے فہم و فراست کے اعتبار سے بھی وہ سچائی کیا ہے اس کو سمجھیں، اور پھر اس پر خود سے قلبی اعتبار سے، دلی اعتبار سے عمل کرنے کے لیے آگاہ ہو جائیں، آمدہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ تو اب جب یہ پیغام تین چیزوں کی باتیں حضرت نوح علیہ السلام بیان کیے، بتائے ان کو، تو پھر اب جو وقت، جو مہلت دی گئی تھی کہ اب مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ آج یہ پیغام بتا دیے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی مہلت دی گئی کہ ایک 10 دن تک تمہیں مہلت ہے، ان باتوں میں غور و فکر کرو اور اس پر عمل کرنے کے لیے پورے طور پر تیار ہو جاؤ۔ 10 دن کی تم کو مہلت ہے کہ 10 دن کے بعد فوری طور پر ہر حال میں ان کو اختیار ہی کرنا ہے۔ اگر 10 دن کے بعد بھی اختیار نہ کرو گے تو اس کے بعد کیا ہے؟ اب وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب شروع ہو جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب وہاں کے بعد تمہارے لیے کوئی مہلت نہیں رہے گی۔ تو عذاب آنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغام الہی پہنچانے کے بعد تھوڑی مہلت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اگر وہ باتیں مان لے، احکام الہی پر عمل کر لے تو وہ عذاب خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اگر جتنا وقت دیا گیا ہے اس کے بعد بھی وہ احکام الہی نہ مانے، اللہ کی باتوں کو نہ مانے، تو اس کے بعد جو وقت مقررہ دیا گیا تھا وہ ختم ہوتے ہی فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی حضرت نوح علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ اگر جو وقت تم کو
سمجھنے کے لیے احکام الہی اپنے قلبی اعتبار سے، دلی اعتبار سے، اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے جو وقت دیا گیا ہے، اس سے پہلے اگر تم سمجھ جاؤ گے، باتیں مان لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر نہ مانو گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آ جائے گا۔ چلیے اب یہاں پر لغوی بحث جیسے شروع ہوئی تھی، یغفر لکم من ذنوبکم، تو اب من ذنوبکم میں جو من ہے تو من اپنے اندر کچھ حقیقی معنی رکھتا ہے یا پھر زائدہ ہے یا پھر اس کے کیا معنی ہے یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اس میں دو قول بیان کیے گئے، من ایک قول یہ ہے کہ یہ من زائدہ ہے، تو من زائدہ جب ہوگا تو اس کا ہونا نہ ہونا یہ برابر سمجھا جائے گا، تو اب من کو نکال کر جب ہم ترجمہ کریں گے تو یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو سارے کے سارے گناہ کیسے معاف ہوں گے تو بتا رہے ہیں، آدمی جب حالت کفر میں ہو، حالت کفر میں جتنے بھی گناہ کے کام کیا ہے، جیسے ہی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرتے ہی سب سے پہلی فضیلت، سب سے پہلے خوشخبری اس آدمی کو یہ دی جاتی ہے، حالت کفر میں جتنے بھی گناہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کی سب سے پہلی خوشخبری، خوشی ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے سارے کے سارے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر وہی من زائدہ اگر مانیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا، آگے صاحب جلال نے خود بتا رہے ہیں کہ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يُغْفَرُ بِهِ مَا قَبْلَهُ، اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اسلام قبول کرتے ہی وہ سارے کے سارے گناہ کیا ہے اس سے بخش دیے جاتے ہیں، اب اس کے نام اعمال میں گناہ تصور نہیں کیا جاتا، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ معنی ہوں گے کب؟ جبکہ من زائدہ اگر مانیں گے تو۔ بعض لوگوں نے یہ من زائدہ کی بجائے من تبعیضیہ بھی مانا ہے، من تبعیضیہ یعنی اس کے اندر بعض کے معنی ہوا کرتے ہیں۔ تو اب بعض کے معنی ہیں تو جیسے گناہوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، گناہ نہیں بلکہ حقوق کے بارے میں جیسے بتایا گیا ہے کہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اس میں کمی زیادتی ہوئی ہے تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ حقوق اللہ وہ سارے کے سارے معاف فرما دے گا، حقوق اللہ کی معافی ہوگی۔ لیکن حقوق العباد کا جہاں تک معاملہ ہے، جب تک جس کی حق تلفی کیے ہیں، جس کے حقوق کو ادا نہیں کیے ہیں، اس سے معافی نہ مانگ لیں، اس کے پورے حقوق ادا نہ کریں، وہ ویسے ہی اس کے ذمے میں باقی رہتے ہیں، وہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ تو بعض لوگوں نے جو یہاں پر من کو من تبعیضیہ مانا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا معاملہ ظاہر کیا گیا ہے، تو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بخش دے گا، مطلب حقوق اللہ میں جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ حقوق العباد کا جہاں تک معاملہ ہے وہ جب تک جن لوگوں کے حقوق پامال ہوئے ہیں، جن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے گئے ہیں، ان سے معافی نہ مانگ لے اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اب دوسرا جو قول ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، او تبعیضیۃ لاخراج حقوق العباد، یا پھر من تبعیضیہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں حقوق العباد کو اس سے نکال دیں گے، گناہوں میں سے حقوق العباد کو نکال دیں گے، تو ایسی صورت میں حقوق اللہ کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں ہو جائے گی۔ یعنی حقوق اللہ کی بخشش کا مطلب اگر انسان حقوق اللہ میں کسی قسم کی کوتاہی کیا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ بِلَا عَذَابٍ، اور تم کو بغیر عذاب کے عذاب میں تاخیر کرے گا، اِلیٰ اجل مسمًّى، ایک مقررہ وقت تک، یعنی اجل الموت، موت کے وقت تک۔ اور پھر آگے بتا رہے ہیں یعنی بغیر عذاب، یعنی تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا وقت مقررہ تک، مقررہ وقت تک تم پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ ان اجل اللہ، بے شک اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، بعذابکم ان لم تؤمنوا، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقررہ وقت ہے تم پر عذاب نازل کرنے کے بارے میں، جب وہ مقررہ وقت اذا جاء آ جاتا ہے تو لا یؤخر، پھر اب اس کے بعد عذاب میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ جو وقت سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اگر اس وقت سے پہلے ایمان لائے عذاب ختم ہو جائے گا، اگر اس کے بعد بھی جب ایمان نہ لائے، جب وہ وقت آ جائے تو اب کسی قسم کی تمہارے عذاب میں تاخیر نہیں کی جائے گی اور فوری طور پر تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ لو کنتم تعلمون ذلک، اگر تم یہ جو مذکورہ معاملہ ہے اس کی حقیقت کو جان لو، لآمنتم، تو تم ضرور کیا کرو، فوری طور پر ایمان لاؤ، ڈھیل دیتے ہوئے وقت کو اور مزید باقی ہے یہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ کے یا پھر عذاب کے گڑھے میں ڈالنے کی کوشش مت کرو۔
یہ پیغام، یہ ساری کی ساری باتیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو بیان فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ پیغام ہی نہیں، اگر لوگ آپ کی باتیں مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، وہ ساری باتیں بتا دیے۔ اب وہی تسلسل کہ بات تو صرف یہ 2-3 پیغام دے کر نہیں بھیجا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ مزید پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے، تو وہ کیا ہے، ساری تفصیلیں اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، قال ربی، حضرت نوح نے کہا کہ اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بے شک میں میری قوم کو دن رات، یعنی دن رات کا مطلب خالی دن میں رات میں ایسا نہیں، دائماً متصلاً، ہمیشہ تسلسل کے ساتھ ایک ساتھ میں پورا دن اور پوری رات میں ان کو دعوت حق دیتا رہا، خدا کا پیغام میں پہنچاتا رہا، لیکن جب بھی میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے پکار پر، میرے بلانے پر وہ لوگ بھاگنے میں ہی اضافہ کرتے، یعنی جب میں اللہ کی طرف ان کو بلانے کی کوشش کرتا تو وہ لوگ مزید مجھ سے اور دور بھاگنے کی کوشش کیا کرتے تھے، عن الایمانی، مجھ سے یعنی ایمان لانے سے وہ لوگ اور دوری اختیار کیا کرتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک میں جب ان کو پکارا ہوں، ان کو بلایا ہوں نیک کام کی طرف، تاکہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو میری باتیں سننے کی بجائے اپنے کانوں میں وہ لوگ انگلیاں رکھ لیے، کیوں؟ لِأَلَّا يَسْمَعُوا کلامی، تاکہ وہ لوگ میری بات نہ سنیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور پھر اپنے اوپر کیا ہے، کپڑے ڈال لیے، غَطَّوْا رُؤُوسَهُمْ بِهَا، کپڑوں کو اپنے سروں پر ڈال کر اپنے سر ڈھانک لیے، لِأَلَّا يَنظُرُونِي، تاکہ وہ لوگ مجھے نہ دکھائی دیں، وَأَصَرُّوا عَلَىٰ كُفْرِهِمْ، اور وہ اپنے کفر پر اڑے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کرتے رہے، یعنی تکبروا عن الایمان، ایمان لانے سے تکبر اختیار کیے، اور ایسا نہیں بلکہ خوب تکبر اختیار کرتے رہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے طریقے کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً جیسے پارے 21 میں بھی بتایا گیا ہے کہ قریب 950 سال تک آپ اپنی قوم کے درمیان رہے، اور پھر پورا وقت جہاں تک ہو سکے تنہائی میں، عوام کے سامنے زور سے، آہستہ، ہر اعتبار سے آپ کیا ہے، قوم کو صحیح راستے کی طرف بلاتے رہے۔ اور معاملہ قوم کا یہ تھا کہ وہی جیسے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ بعض قوم آپ کو مارتی تھی، آپ کو قوم قید کر دیتی تھی، آپ کو کیا ہے الگ انداز میں تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی، بالآخر جب حد سے زیادہ ان کی تکلیفیں ہو گئیں تو آپ نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں معروضہ کیا کہ باری تعالیٰ میں دن رات ان کو دعوت حق دیتا ہوں، تیری باتیں سناتا ہوں، لیکن وہ لوگ میری باتیں سننے کی بجائے مزید اور مجھ سے دور بھاگتے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ جب میں ان کو تیری باتیں سنانے کے لیے، تیرے احکامات پہنچانے کے لیے بلایا تو وہ لوگ یا تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیے تاکہ وہ میری باتیں نہ سن سکیں، یا پھر وہ کیا کیے کہ اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانک لیے۔ ہوتا بھی یہ تھا کہ جس راستے میں چھپا لیے، جس راستے میں یا پھر جس مقام پر حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو باتیں بتانے کے لیے، احکام الہی پہنچانے کے لیے جاتے تو وہاں کے جو لوگ ہیں آپ کی باتیں سننے کے لیے کانوں میں سننے سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اور اگر موقع ہوتا تو فوری طور پر اپنے سروں پر چادر ڈال لیتے تھے، اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپا لیتے تھے تاکہ وہ باتیں نہ سنیں اور پھر حضرت نوح علیہ السلام ان کو نہ دیکھیں، وہاں سے فوری طور پر گزر جائیں۔ تو اس طرح کے کام کر وہ کفر پر اڑے رہے، ایمان لانے سے ہرگز ایمان لانے کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ تو یہ ساری باتیں گویا یوں سمجھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک کر ان کی یہ غلطیوں کو بتا رہے ہیں کہ ایسا معاملہ انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیں آگے اور بتا رہے ہیں، ثم انی دعوتہم جہارا، جب وہ میری بات نہ سننے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈالیے تو میں اپنی دعوت سے رکا نہیں، بلکہ میں زور سے بلند آواز سے میں کیا کیا، ان کو دعوت حق دیا، تیرے پیغامات کو پہنچایا۔ انی دعوتہم جہارا، جہار یعنی باعلاء صوتی، میری آواز کو بلند کر زور سے میں ان کو دعوت دیا۔ پھر اس کے بعد ثم انی اعلنت لہم، میں کیا کیا، میری آواز کو ان کے سامنے علی اعلان بیان کیا، واسررت لہم اسرارا، اور میں ان کے لیے پوشیدہ طور پر آہستہ ان کے سامنے کلام الہی کو پہنچایا ہوں۔ مطلب جب موقع تھا کہ لوگوں کو ان کے اپنے گھروں میں جا کر
چھپ کر ایک ایک کر کر سب کو دعوت پیش کرے، تو میں جا کر اس کام سے بھی نہیں رکا ہوں، ان کے اپنے گھروں میں جا کر میں چھپ کر آہستہ آہستہ ان کو نصیحت کیا ہوں، تیری راہ کی طرف، تیرے احکامات کی طرف لانے کی کوشش کیا ہوں۔ اور جب موقع تھا کہ کئی لوگ جمع تھے میلے وغیرہ میں، تو میں سب کو ایک ساتھ علی الاعلان برملا طور پر سب کے سامنے میں تیرے احکامات پہنچایا ہوں، یعنی ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے، پوشیدہ طور پر ہو یا پھر سب کے سامنے علی الاعلان ہو، میں دعوت حق پہنچانے کی کوشش کیا ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس میں نے ان سے یہ بھی کہا، اے لوگو استغفروا ربکم من الشرک، شرک کو چھوڑ کر تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، رب کے دربار میں استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، غفار ہے، غفور الرحیم ہے۔ فائدہ کیا ہوگا جب تم استغفار کرو گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان زوردار طریقے سے، آسمان یعنی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ کئی دنوں تک ان سے بارش کو روک دیا گیا تھا، وقد منعوا، بتا رہے ہیں کہ کئی دنوں تک بارش ان سے رک گئی تھی، وہ لوگ پریشان ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح نے کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو جو بارش کئی دنوں سے رکی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بارش پھر کیا ہے، دوبارہ موصلہ دھار طریقے سے، زوردار طریقے سے تم پر نازل ہوگی۔ یرسل السماء ای المطر، وہ آسمان کو یعنی بارش کو بھیجے گا، وکانوا قد منعوه، تحقیق کہ وہ لوگ بارش سے روک دیے گئے تھے، یعنی بارش نازل ہونا ان پر روک دیا گیا تھا۔ علیکم مدرارا، تو اب مدرار کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کثیرت ضرور یعنی زوردار طریقے سے، موصلہ دھار طور پر بارش تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا۔ اور پھر وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ کیا کرے گا، تمہارے مالوں میں، تمہارے بیٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے خوبصورت باغات اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے خوب نہریں جاری ہونے والی اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا تم کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ، رجا یرجو اصل معنی تو آتے ہیں اس کی امید رکھنے کے، لیکن یہاں پر پرواہ نہیں کرنا، لا ابالی، یہ جو معنی ہے اس کے معنی لیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی تم کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، اس کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ اَیْ لَا تَأْمِلُونَ وَقَارَ اللَّهِ إِيَّاكُمْ بِأَن تُؤْمِنُوا، اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو تعظیم ہے جو تمہارے درمیان ہے، تم اس کی امید نہیں رکھتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیسے؟ اس پر ایمان لا کر۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام بیان کیے ہیں کہ استغفار اگر کریں گے تو سب سے پہلی چیز آسمان سے رزق اترے گا، اور دوسرے مال و دولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے گا، اور اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے گا، اور ہر اعتبار سے رزق میں ہوں یا پھر جسمانی صحت کے اعتبار سے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، جو لوگ استغفار کرتے ہیں تو ان سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک مختصر سا واقعہ مجھے یاد آیا، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے جو مریدین ہیں ان کے درمیان درس دے رہے تھے کہ ایک آدمی اچانک آیا اور پھر کہنے لگا کہ حضرت میرے مال میں برکت نہیں ہے، مال بہت مختصر ہے، آپ میرے لیے کچھ وظیفہ دیں، کچھ دعا کریں۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ استغفار کرو، تمہاری پریشانی دور ہوگی۔ وہ بیٹھ گیا۔ پھر دوسرا آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت شادی ہو کر کئی سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر تیسرا آدمی آ کر کہنے لگا کہ کھیتی باڑی میں نقصان ہو رہا ہے، اور پھر کئی کوششیں کرنے کے باوجود بھی اناج غلہ بالکل خراب ہو رہا ہے، اس میں خرابی ہو رہی ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ وہ استغفار کرو، تمہاری پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ حل کر دے گا۔ جب درس ختم ہوا تو مریدین اور معتقدین جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے حضرت سے عرض کیا عالیجہ کہ تینوں آدمی آئے، تینوں کی پریشانیاں الگ الگ تھیں، لیکن آپ نے تینوں کو ایک ہی جواب عطا کیا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ اس کا کیا مطلب؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہا ہوں، بلکہ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر استغفار کرو گے یمددکم باموال وبنین، تمہارے مالوں میں اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات، ہرے بھرے کھیتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا۔ تو یہ اللہ کا پیغام ہے کہ جو آدمی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، مال و دولت کے اعتبار سے ہو یا پھر اولاد کے اعتبار سے یا پھر
کھیتی باڑی کے اعتبار سے مختلف چیزوں میں آدمی جب پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو تو اس کے لیے ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھولے رکھتا ہے، وہ ہے استغفار کا۔ صدق دل سے جو آدمی استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو رابطہ اس کا ٹوٹ گیا ہے گناہوں کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے وہ رابطہ پھر دوبارہ جڑ جاتا ہے اور اس کی پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ چلیے، چونکہ یہ تسلسل حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو آگاہ کرتے ہوئے کہے کہ یہ ساری چیزوں کے باوجود تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں رکھتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تم کو مختلف طور طریقوں سے، مختلف کیا کہیں گے اس کو کہ مختلف مقامات سے گزار کر پیدا فرمایا ہے۔ خلقکم اطوارا، مختلف طور طریقوں سے۔ اب یہ اطوار کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جمع طور، طور ان کی جمع ہے یہ، وہو الحال، یعنی مختلف احوال میں، مختلف حالتوں سے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ کیسے مختلف احوال؟ اب بتا رہے ہیں فطور نطفۃ وطورا نطفۃ، ایک حالت نطفے کی شکل کی، وطورا علقۃ، پھر اس کے بعد خون کے لوتھڑے کی ایک حالت، الی تمام خلق الانسان، یہاں تک کہ انسان کی تخلیق مکمل ہو کر انسان دنیا میں پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو مختلف حالتیں ہیں، نطفہ، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا، پھر اس کے بعد جو مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتا ہے، وہ ساری طور طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تم کو ایک لمحے میں نہیں بنایا، اگر وہ چاہتا تو بنا سکتا تھا، کن فیکون اس کے ہاتھ میں وہ اس کی چابی ہے، لیکن اس نے تم کو مختلف طور طریقوں سے پیدا فرمایا ہے، ایک نطفے کی شکل میں اور پھر علقہ کی شکل میں، ایسے لمحے بلمحے میں، ایک حالت سے دوسری حالت، دوسری حالت سے تیسری حالت، یہ تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر انسان جب اپنی تخلیق پر غور و فکر کرتا ہے، اپنی پیدائش کو دیکھتا ہے، تو خود بخود اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یقیناً جو مجھے پیدا کرنے والا ہے اس پر ایمان لانا یہ مجھ پر واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عقل سلیم بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پیدا کرنے والا یقیناً محسن ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر اسی بات کو بتا رہے ہیں کہ وَالنَّظْرُ فِي خَلْقِهِ، انسان کی اپنی تخلیق کی طرف غور و فکر کرتے ہوئے یہ بات یوجب، لازم اور واجب ہے، الایمان بخالقہ، کہ اس کے پیدا کرنے والے پر ایمان لائے اور اس کو سچا اور یقین اس پر رکھے۔ تو پیدا کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے یہاں پر۔ تو یہ جو انسان کی تخلیق کو بتایا گیا ہے کہ انسان ایسے مختلف حالتوں سے پیدا کیا گیا ہے، تو ایسا پیدا کرنا گویا انسان پر ایک طرح سے احسان کرنا ہے اور اس پر رحمتیں نازل کرنا ہے، اس کو ایسی پیدائش عطا کر کر۔ تو جب آدمی غور و فکر کرے گا تو یہ اتنی خوبصورت شکل دے کر، مختلف انداز میں ہاتھ، پیر، دیگر اعضاء جو دے کر پیدا فرمایا ہے، تو یقیناً اس کا پیدا کرنے والا اس کا منعم ہے، محسن ہے، اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے والا ہے، اچھائی سے پیش آنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان دیکھے گا تو خود بخود اس پر عقلی اعتبار سے بھی، عقل بھی اس بات کا تقاضا کرے گی کہ پیدا کرنے والے پر ایمان لائے، اس کو سچا جانے، اس پر پکا یقین رکھے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام اب بتا رہے ہیں آگے، الم ترو، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو کیسے طبق در طبق بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ 7 آسمان طبق در طبق یعنی بعضها فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر، جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بلکہ ہر آسمان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاصلہ رکھا ہے۔ تو ہر آسمان کے درمیان فاصلہ بھی ہے اور پھر ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا الگ الگ طور پر 7 آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور پھر ان آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کو بنایا ہے نور، روشنی کے طور پر، ای فی مجموعہن۔ اب یہاں پر فیہن کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ ان 7 آسمانوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، الصادق بالسماء الدنیا۔ اور دوسرا قول جو کہ بالکل صحیح ہے وہ حضرت امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ چاند جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے السماء الدنیا، یعنی وہ آسمان جو دنیا کے بالکل قریب ہے، اس آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وجعل القمر وجعل الشمس سراجا، اور پھر سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی دینے والا چراغ بنایا ہے، مصباحا مضیئا،
روشنی دینے والا، روشن کرنے والا چراغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وَهُوَ أَقْوَى مِن نُورِ الْقَمَرِ، اور یہاں پر سورج اور چاند کی روشنی کے درمیان توازن کر بتایا جا رہا ہے کہ سورج کی روشنی بہت زیادہ ہے چاند کی روشنی کے مقابلے میں، وَهُوَ أَقْوَى مِن نُورِ الْقَمَرِ، اور سورج کی روشنی بہت زیادہ قوی تر ہے، بہت زیادہ ہے چاند کی روشنی کے مقابلے میں۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور وہی احسانات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا کیا احسان کیا۔ پہلے تو بتائے کہ تمہاری پیدائش کی، پھر تمہارے لیے ساتوں آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے شامیانے بنائے، اور پھر ان میں سورج اور چاند روشنی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، اور پھر آگے دیکھیں اور کیا ہے، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زمین سے پیدا فرماتا ہے۔ انبت ینبت، انبات کے معنی آتے ہیں اصل اگانا، تو مراد یہاں پر نباتات وغیرہ نہیں، انسان کی تخلیق ہے، انسان کی پیدائش کا معاملہ ہے، تو بتا رہے ہیں خلقکم من الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زمین سے پیدا فرمایا ہے۔ زمین سے کیسے پیدا فرمایا؟ اذ خلق اباکم آدم منہا، اس طور پر کہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین سے پیدا فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کرنا گویا یوں سمجھا جائے گا کہ ساری کی ساری انسانیت زمین سے پیدا کی گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، ثم یعیدکم فیہا، اور پھر وہ تم کو اسی زمین میں لوٹائے گا، مرنے کے بعد اس زمین میں دفن کر مقبورین مدفون ہو کر، ویخرجکم للبعث اخراجا، اور پھر تم کو دوبارہ زندہ کر مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھا لے گا اور پھر قبروں سے نکال لے گا۔ تو اب یہاں پر یہ تینوں احسانات کہ پیدائش اور پھر انسان کا اختتامی مرحلہ انتقال کرنا، پھر دوبارہ زندہ ہونا، یہ تینوں چیزیں بھی انسان کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ انسان کو زمین سے پیدا کیا گیا، زمین میں دفن کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، پھر دوبارہ جب زمین میں مر کر دفن کر دیے گئے ہیں تو دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا، بعض بعد الموت کا جب معاملہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، زمین سے نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، پھیلا دیا، مبسوطتاً، زمین کو پھیلا دیا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس زمین میں تم چل سکو، اس زمین کی جو راستے ہیں ان راستوں میں، فجاجن، جو کشادہ راستے ہیں، جو وسیع راستے ہیں، اس میں تم آسانی سے چل سکو۔ تو اب دیکھیں یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اس انداز میں دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھیں جس خدا کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں وہ کوئی عام خدا نہیں ہے، بلکہ اس نے تمہارے لیے یہ سارے کے سارے کام انجام دیے ہیں، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے آسمان اور زمین بنائے ہیں، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، اور پھر تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے ہیں، اور تم کو مختلف انداز میں دنیا میں بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ سارے احسانات اس کے تم پر ہیں، اس ذات پر تم ایمان لاؤ جو تم پر ایسے محسن ہیں، ایسے احسانات کی ہوئی ہیں۔ یہ سارے طریقے جو حضرت نوح علیہ السلام اختیار کیے ہیں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، وہ سارے طریقے اختیار کرنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ اب جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں وہی لوگ ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ اب کوئی بھی آدمی آپ پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اب حضرت نوح علیہ السلام چونکہ 950 سال تک آپ قوم کو دعوت و تبلیغ دیتے رہے، قوم آپ کی بات ہرگز نہیں مانی، تو اب حضرت نوح علیہ السلام بیزار ہو کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مزید اور قوم کی باتیں بتا رہے ہیں، قوم کی شکایت کر رہے ہیں۔ قال نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی، میری باتوں کو نہ مانا، میری باتوں کو ٹھکرا دیا، واتبعوا، اور وہ لوگ، یعنی وہ لوگ سے مراد کون ہے؟ السفلہ، سافل کی جمع سفلہ، یعنی کمزور طبقے کے جو لوگ ہیں، محتاج فقیر جو لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کیے؟ پیروی کیے، میری پیروی، میری اطاعت کو چھوڑ کر ان لوگوں کی پیروی کیے، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، کہ وہ لوگ کہ ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کے مال میں اور پھر ان کی اولاد میں اضافہ نہیں ہوا مگر صرف اور صرف نقصان اور خسارہ ہی ان کے درمیان ہوا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کی اتباع کیے وہ لوگ، ایسے لوگوں کی پیروی کیے کہ جن کی پیروی کرنے کی وجہ سے نہ مال میں اضافہ ہوا ان کے،
اور نہ ہی ان کی اولاد میں اضافہ ہوا، بلکہ اگر اضافہ ہوا ہے ان لوگوں کے درمیان تو وہ صرف اور صرف نقصان میں اضافہ ہوا ہے اور خسارے میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ایسے کون لوگ ہیں جن کی پیروی کرنے کی وجہ سے نہ مال میں اضافہ ہوا نہ اولاد میں اضافہ ہوا؟ تو بتا رہے ہیں وہم الرؤساء المنعم علیہم بذالک، کہ وہم الرؤساء، تو وہ کون لوگ ہیں جن کی پیروی کرنے سے ان کو نقصان میں اضافہ ہوا ہے؟ وہ اس قوم کے خوشحال لوگ ہیں، المنعم علیہم بذالک، کہ جن پر یہ ساری نعمتیں اتاری گئی تھی، مال و دولت بھی ان کو دیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو بتا رہے ہیں کہ پہلے دیکھیں مفہوم سمجھ لیں کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے، وہ قوم کے جو کمزور طبقے کے جو لوگ ہیں، محتاج جو لوگ ہیں، کمزور درجے کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کیے؟ اس قوم کے جو مالدار لوگ ہیں ان کے پاس گئے، ان کے پاس اپنی حاجت بیان کیے، ضرورتیں بیان کیے۔ تو وہ جب کم درجے کے لوگ جو فقیر اور محتاج ہیں جب ان کے مالداروں کے پاس گئے تو مالداروں کے پاس جانے کی وجہ سے نہ ان کمزور طبقے کے لوگوں کو نہ مال میں اضافہ ہوا نہ ان کی اولاد میں اضافہ ہوا، بلکہ اگر اضافہ ہوا ہے تو صرف اور صرف ان کے خسارے میں، نقصان میں اضافہ ہوا ہے۔ کیونکہ یہ جو مالدار لوگ تھے اس قوم کے جو ذمہ دار بنے ہوئے تھے، اس قوم کی ذمہ داری جو اپنے ذمے لیے ہوئے تھے، وہ لوگ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ کمزور درجے کے لوگ ان کو چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کو مانیں، اپنا بڑا بنا لیں۔ کیوں؟ اگر سب لوگ حضرت نوح کو مانیں گے، بڑا مان لیں گے تو ہوگا کیا؟ ان کا بڑاپن جو ہے، ان کی بڑائی ختم ہو جائے گی، لوگ سب کے سب حضرت نوح کے پاس جائیں گے، ان کو بڑا تصور کریں گے، ہر چیز میں ان کو اپنا پیشوا مانتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ جو مالدار لوگ ہیں ہر وقت یہ چاہتے کہ کم درجے کے جو لوگ ہیں قوم میں، جو محتاج لوگ ہیں، وہ ہمیشہ ان کے محتاج رہیں، ان کو بڑا مانیں، ان کو اپنا پیشوا سمجھیں، حضرت نوح کی طرف نہ جائیں اور ان کو اپنا پیشوا ہرگز نہ مانیں۔ تو اب وہ لوگ کیا کرتے؟ جب بھی یہ کمزور درجوں کے لوگوں کو اگر کوئی پریشانی آتی تو یہ ان کے پاس آ کر وہ اپنی پریشانیوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو ہر وقت اپنی محتاجگی اور اپنی پریشانی لے کر ان سرداروں کے پاس آنے کی وجہ سے نہ ان کے مال میں اضافہ ہوا نہ ان کی اولاد میں اضافہ ہوا، بلکہ اضافہ ہوا ہے تو صرف اور صرف ان کے نقصان میں، ان کے خسارے میں اضافہ ہوا ہے کہ جب بھی ان کے پاس گئے گمراہی میں مزید اضافہ ہوا۔ گمراہی میں مزید اضافہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کا خسارہ اور نقصان، آخرت میں بھی ان کا خسارہ اور نقصان ان کے لیے مقرر ہوا۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، صرف اور صرف خسارے اور نقصان میں ان کا اضافہ ہوا ہے۔ تو اب لغوی اعتبار سے لفظی بحث یہاں پر کر رہے ہیں کہ مالہ وولدہ جو لفظ آیا ہے ولد، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وولد بضم الواو وسکون اللام، ایک قرات میں ولد بھی پڑھا گیا ہے اس کو، مالہ وولدہ، اس کو یعنی ولد کی جمع ولد بھی آتی ہے تو اس کو جمع سے پڑھا گیا ہے بضم الواو وسکون اللام ولد۔ اور دوسری قرات میں جیسے امام حاسم کوفی علیہ رحمہ کی ہے، اس میں بفتحہما، دونوں کے زبر کے ساتھ ولدہ، جیسے یہاں پر ابھی پڑھا گیا ہے۔ والاول بفتحہما ہاں، اب یہ دو قراتیں بتانے کے بعد، ایک تو جمع ولد اور دوسرا واحد ولد بتانے کے بعد اب یہ دونوں کے قرات بتانے کے بعد اب یہاں ظاہر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ والاول قیل جمع، اور پہلی جو قرات ہے ولد والی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ واحد نہیں، وہ جمع ہے، ولد جمع ہے۔ وولد جمع ولد بفتحہما، پہلے خلاصہ دیکھ لیں کہ اب یہ جو ولد پڑھا گیا ہے وہ ولد کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ ولدن کی جمع ہے، قیلا یہ کہا گیا ہے بفتحہما، جیسے کہ خشبن خشبن جمع آتی ہے، خشبن کے وزن پر ولدن، جیسے خشبن کی جمع خشبن آتی ہے تو ویسے ہی ولدن کی جمع ولدن یہاں پر لیا جائے گا، ولدن۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسرا وقیل بمعناہ، اور بعد نے کہا کہ اس کے معنوی اعتبار سے جمع کے معنی میں ہے، جمع نہیں ہے لیکن جمع کے معنی میں ہے، کیسے؟ بخل بخل جیسے لیا جاتا ہے، تو بخل کو کیا ہے کبھی جمع کے معنی میں لیا جاتا ہو تو ویسے ہی یہاں پر ولدن جمع کے معنی میں لیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ
بعض لوگ اس کو ولدن پڑھے ہیں، بعض لوگ اس کو ولدن پڑھے ہیں، تو ولدن پڑھو یا پھر ولدن پڑھو معنی تو وہی ہے، لیکن اب یہ ولدن پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ولدن کی جمع سمجھی جائے گی۔ بعض نے کیا کہا؟ ولدن کی جمع نہیں ہے، لیکن وہ لفظ ہے واحد، اس کے اندر جمعیت کے معنی ہے، جمع کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو لغوی بحث ہوئی، لفظی بحث ہوئی۔ اب پیچھے کا تعلق یہاں آگے سے اگر جوڑیں گے تو معنی ہوں گے کہ وہ کمزور درجے کے لوگ جو محتاج ہیں وہ لوگ پیروی کیے ان لوگوں کی کہ جن کی پیروی کرنے سے نہ ان کے مال میں اضافہ ہوا نہ ان کے اولاد میں اضافہ ہوا، اگر اضافہ ہوا ہے تو الا خسارہ، صرف اور صرف نقصان میں، یعنی سرکشی میں اور کفر میں ان کا اضافہ ہوا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور پھر وہ جو سردار تھے جن کی یہ کمزور درجے کے لوگ پیروی کیا کرتے تھے وہ لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ مکر کیے، مکاریاں ان کے ساتھ وہ ظاہر کرتے رہے، مکاریوں سے پیش آتے رہے۔ وہ مکروا ای الرؤساء مکرا کبارا، بہت زیادہ مکاریاں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ جداً بأن کذبوا نوحا، اس طور پر کہ یہ سارے کے سارے لوگ کیا کریں، یہ جو محتاج ہیں یہ سب مل کر نوح علیہ السلام کو جھٹلائیں، آذوہ، اور ان کو کیا کریں، تکلیف دیں، ومن تبعہ، اور حضرت نوح کی جو پیروی کیے ہیں، جو مانے ہیں، ان کو تکلیف دے دے۔ تو بہرحال مقصد ان سرداروں کا یہ تھا کہ سارے کے سارے محتاج اور کمزور درجے کے لوگ ہماری طرف آئے اور ہماری باتیں مانتے ہوئے حضرت نوح کو تکلیف دے، اور جو حضرت نوح پر ایمان لائے ہیں، جو ان کی پیروی کی ہیں، ان کو نقصان پہنچائیں۔ یہ ان کا مقصد تھا، یہ ان کی چال بازیاں تھیں، مکاریاں وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ وقالو، اور پھر اپنی مکاریوں کو ان کمزور درجے کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ان سرداروں نے کہا للسفلۃ، کمزور درجے کے لوگوں سے، لا تذرن آلہتکم، اے لوگوں تم یاد رکھو، ہرگز تم اپنے خداؤں کو مت چھوڑو، ولا تذرن، اور خاص طور پر تم ہرگز مت چھوڑو، ودن، یہ جو معبودوں کے نام ہیں یہ لوگ رکھ لیے تھے، ایک ودن پڑھو یا پھر اس کو ودن پڑھو، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، واو کے زبر اور واو کے پیش کے ساتھ، ودن بدن، یہ ایک معبود ہے۔ یہ کیسی شکل و صورت کا تھا؟ یہ ودن جو بت ہے ایک آدمی کی شکل و صورت کا تھا، اور دوسرا سواعن بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بت ہے، عورت کی شکل پر اس بت کو بنایا گیا تھا۔ یغوث، یہ بھی ایک بت تھا جو کیا ہے، وہ لوگ اس کو شیر کی شکل میں بنا لیے تھے۔ یعوق، یہ بھی ایک بت ہے جو گھوڑے کی شکل میں وہ لوگ اس کو بنا لیے تھے۔ نصرن، یہ بھی ایک بت ہے جو ایک پرندے کی شکل میں وہ لوگ بنا لیے تھے۔ یعنی مختلف قسم کے بعض بت ان کے مرد کی شکل میں، بعض عورتوں کی شکل میں، بعض جانوروں کی شکل میں، شیر، گھوڑے، پرندوں کی شکل میں وہ لوگ بنا کر ان سارے بتوں کی عبادت کر لیا کرتے تھے۔ تو اب ان کے رؤساؤں نے، ان کے سرداروں نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کو مت چھوڑو، اور خاص طور پر یہ خدا کو تم مت چھوڑو جو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا ہی اسماء اصنامہم، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ انہوں نے ایک ایک بت کا نام لے کر بتایا کہ خاص طور پر تم ان معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو۔ وقد اضلوا کثیرا، اور وہ اس طرح کے کام کر بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیے ہیں، بہا، ان بتوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیے ہیں۔ کیسے؟ بأن امروہم بعبادتہا، اس طور پر کہ وہ ان بتوں کی عبادت کرنے کا حکم دیے، اور پھر جب وہ لوگ ان کی باتیں مانے تو وہ گمراہ ہو گئے۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور ظالموں کے لیے صرف اور صرف گمراہی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا، یعنی ظالم دن بدن اور مزید گمراہ ہوتے چلے گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ولا تزد الظالمین الا ضلالا جو ہے، اب اس کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ عطف علی قد اضلوا، وقد اضلوا پر اس کا عطف کیا گیا ہے، تو مطلب یہ کہ قد اضلوا پورا جملہ مل کر یہ معطوف علیہ ہے، ولا تزد الظالمین الا ضلالا یہ اس کا معطوف ہے، درمیان میں واو حرف عطف ہے، وقد اضلوا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کے بعد یہ سب باتیں جو حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھ کیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کی شکایت کی کہ باری تعالیٰ ایسا معاملہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، اور تیری باتیں ماننے کی بجائے الٹا اور کفر کی طرف، گمراہی کی طرف وہ لوگ خود بھی پلٹے ہیں، اور پھر یہ جو کمزور درجے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنی طرف پلٹا لیے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کب کہیں بتا رہے ہیں؟ پہلے بات یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا وحی کے ذریعے سے کہ اب جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں اتنے ہی لوگ ایمان لائیں گے۔ اب کے بعد
آپ پر کوئی ان کافروں میں سے ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو اس کو بتا رہے ہیں دعا علیہم، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ان کے خلاف میں، دعا علی کا لفظ استعمال ہوتا ہے بد دعا کے لیے، تو ان کے خلاف میں بد دعا کیے۔ لما اوحی الیہ، جب حضرت نوح علیہ السلام پر یہ وحی اتاری گئی کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جتنے لوگ اب ایمان لائے ہیں صرف وہی ایمان لائیں گے، پھر اس کے علاوہ آپ کی قوم میں سے اب کوئی بھی لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اب مما خطایاہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اب یہ مما جو ما بتا رہے ہیں کہ وہ صلتن، صلہ بن کر واقع ہوا ہے، تو خطایاہم، تو اب یہ خطایاہم یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور قرات میں خطایاہم کی بجائے خطیاتہم بھی پڑھا گیا ہے۔ تو اب خطیاتہم کہو یا پھر خطایاہم کہو، معنی دونوں کے ایک ہی ہے، بالحمزتی حمزے کے ساتھ۔ تو اب یہ جو صلتن کا لفظ آیا ہے، سو صلتن کیا معنی رکھتا ہے؟ تو صلتن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں پر زائد ہے، لفظ ما زائد ہے اور تاکید کے لیے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، تاکید کے لیے بتایا گیا ہے، لایا گیا ہے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے، خطایاہم کہو یا پھر خطیاتہم کہو، ان کے گناہوں کی وجہ سے اغرقوا بالطوفان، ان کو کیا ہے داخل کر دیا گیا طوفان میں، غرق کر دیا گیا طوفان میں، فادخلوا نارا، اور پھر ان کو کیا ہے آگ میں جلایا گیا، آگ میں داخل کر دیا گیا۔ عوقبوا بها اقبل اغراق تحت الماء، یعنی اس آگ کے ذریعے سے ان کو سزا دی گئی غرق کرنے کے بعد پانی کے نیچے۔ اب یہاں پر دو عذابوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ پہلا عذاب یہ کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ایک تو یہ آگ میں پہلے تو غرق کر دیا گیا پانی میں، اس کے بعد دوسرا معاملہ یہ کہ ان کو دوزخ کی آگ میں داخل کرایا گیا، داخل کر دیا گیا، آگ میں داخل کیا گیا۔ تو اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پانی اور آگ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو کیا پانی کے نیچے آگ کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا گیا تھا؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں، یعنی پانی کا عذاب اور آگ کا عذاب کیا مطلب ہے؟ تو مختلف اقوال یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عذاب ان کو اس انداز میں دیا گیا تھا کہ اس علاقے کے ایک حصے میں پانی کے ذریعے سے غرق کر عذاب دیا جا رہا تھا، دوسرے حصے میں وہاں پر ان کو آگ میں جلا کر عذاب دیا جا رہا تھا، یہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اغرقوا سے مراد دنیا کا عذاب ہے کہ دنیا میں ان کو غرق کر دیا گیا، ادخلوا نارا سے مراد آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ ان کا حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو بعض لوگ یہ مراد لیے ہیں، اغرقوا سے دنیاوی عذاب اور ادخلوا نارا سے آخرت کا عذاب یہاں پر مراد لیے ہیں۔ تو بہرحال دونوں بھی معنی مناسب ہو سکتے ہیں۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، جب عذاب ان پر آیا تو وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائے، یعنی عذاب سے بچنے کے لیے یمنعون عنہم العذاب، جو کیا کرے مددگار نہیں پائے کہ جو مددگار ان کو اللہ کے عذاب سے روک سکیں، بچا سکیں۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کن الفاظ میں اپنی قوم کے خلاف میں بد دعا کیے، وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت نوح نے کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب زمین پر کسی بھی کافر کو اترنے والا نہ بنا، نہ چھوڑ، یعنی زمین پر کسی بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ دیار اصل بتا رہے ہیں کہ دارن نازل، گھر میں اترنے والا جو آدمی ہے اس کو دارن نازل کہا جاتا ہے۔ تو دارن کو بھی دار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں آدمی اترتا ہے مہمان کے طور پر یا پھر کوئی اور انداز میں۔ تو مراد یہاں پر کیا ہے؟ والمعنی احدن، کسی کو بھی نہ چھوڑ، یعنی زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ۔ اگر تو کافر کو چھوڑے گا یعنی زندہ رکھے گا تو ہوگا کیا؟ انک ان تذرہم، اگر تو ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا، یضلوا عبادک، وہ کیا کریں گے؟ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا، اور ان سے نہیں پیدا ہوگی مگر الا فاجرا کفارا، پیدا ہونے والی اولاد ان کی کیا تو فاجر ہوگی یا پھر کافر ہوگی، من یفجر و یکفر، یعنی اگر کافروں کو عذاب دیے بغیر، کافروں کو ہلاک کیے بغیر، ان کو ختم کیے بغیر اگر تو زمین میں ان کو باقی رکھے گا تو انجام نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سے جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی فاسق و فاجر ہوگی، کفر اختیار کرے گی، اور جب تک وہ لوگ دنیا میں رہیں گے دوسرے جو ایمان والے لوگ ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ لوگ گمراہ کرتے چلے جائیں گے، اپنے کفر کی طرف یہ لوگ پلٹاتے بھی چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ جو بد دعا کیے ہیں، کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اب آپ پر
آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لانے والا ہے، تو اس وقت آپ نے یہ دعا کی تھی۔ چلیے اب آگے بتا رہے ہیں ذالکہ، بتا رہے ہیں، دیکھیں ذالکہ لما تقدم من الایحاء الیہ، یہ اس وقت ہوا، آپ نے یہ دعا اس وقت کی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دے دی، من الایحاء الیہ، آپ کی طرف جب وحی اتاری گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے بعد آپ نے اللہ سے یہ دعائے بد کی تھی۔ اب اخیر میں دیکھیں یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اوپر سے لے کر یہاں تک، آغاز سورہ سے لے کر یہاں تک جو باتیں ہوئی کہ حضرت نوح ان کے درمیان آئے اور پھر پیغام الہی پہنچایا اور ساری کی ساری باتیں ہوئیں، اور پھر بعض لوگ، چند گنے چنے لوگ ایمان لائے، اکثر جو طبقہ تھا وہ ایمان لانے سے پھر گیا، کفر پر اڑے رہا، اور مختلف طور طریقوں سے راہ حق بتایا آپ نے ان کو، اس کے باوجود بھی وہ سب کے سب کیا ہے، کفر پر اڑے رہے۔ پھر اس کے بعد جو سرداروں کا جو معاملہ آیا، سردار بھی ان کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے، مکاریاں کرتے رہے تاکہ وہ ان کی بڑائی اور ان کی سرداری باقی رہے، اس انداز میں ان سے کھیلتے رہے، اور کم درجے کے جو لوگ ہیں ان کو گمراہ کرتے رہے۔ تو بہرحال ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک کیا، چاہے کم درجے کے لوگ ہوں چاہے سردار ہوں، کسی ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بخشا، سب کو سب ہلاک کر دیا۔ اب جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، رشتہ داروں میں سے ہو یا پھر غیر رشتہ دار ہو، ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام آخر میں دعا کر رہے ہیں، وہ کیا ہے دیکھیں، رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما۔ بتایا جاتا ہے کہ وکانا مؤمنین، وہ دونوں کے دونوں کیا ہے، صاحب ایمان تھے، ایمان والے تھے۔ ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو آدمی میرے گھر میں ایمان والا بن کر داخل ہو، بیتیہ سے مراد منزلی میرا گھر ہے یا پھر مسجد، دونوں مراد ہیں۔ تو یعنی میرے گھر میں، پھر میری مسجد میں جہاں میں عبادت کرتا ہوں، تو وہاں پر جو ایمان والا بن کر داخل ہو اس کی بھی بخشش فرما۔ وللمؤمنین والمؤمنات، قیامت تک آنے والے جو مومن مرد ہیں، جو مومن عورتیں ہیں، ان سب کی بخشش فرما۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور تو ظالموں کو مت چھوڑ مگر کیسے، ہلاک کر کر ہی چھوڑ، یعنی سارے کے سارے ظالموں کو تو ہلاک کر دے، ان کو دنیا میں باحیات زندہ مت چھوڑ۔ فأہلکوا، آپ کی دعا کی وجہ سے فأہلکوا، وہ سب کے سب کیا ہے، ہلاک کر دیے گئے۔ تو پورے سورے میں دعوت حق دینا اور پھر ان کو بلانا، آخر میں حضرت نوح علیہ السلام جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے لیے دعا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب دعا بھی دیکھیں کہ صرف اپنے حد تک ہی، اپنی قوم کے حد تک ہی دعا نہیں کیے آپ، بلکہ آنے والے جو قیامت تک جو ایمان والے مرد اور عورتیں ہیں ان سب کی بخشش کے لیے، ان سب کی مغفرت کے لیے آپ نے دعا کی، اور آخر میں ظالموں کی تباہ اور بربادی کے لیے بھی آپ نے دعا کی۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی جو حیات طیبہ تھی 950 سال کی، مختصر طور پر، اجمالی طور پر وہ ساری کی ساری چیزیں اس سورہ میں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو کیا کیا چیزیں اس میں بیان کی گئی آپ نے دیکھا، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس میں تعاون کیے ہیں جس اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اس کا بدلہ عطا فرمائے، ان سب کے کاروباروں میں ترقی عطا فرمائے، اور خاص طور پر قرآن پاک کی اس تفسیر کی برکت سے جو بیماریاں مسلمانوں کے درمیان آج پھیلی ہوئی ہیں، دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، سارے کے سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تفسیر کی برکت سے اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے ان سب کو اس بیماری سے جلد شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس دعا کو حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ میرا ایک سوال ہے اس میں کہ جیسا کہ جو لوگ جو ہے اسلام لانے کے بعد پہلے کافر تھے جی، اور جب وہ حالت کفر میں تھے، کفر کی حالت میں تھے، اس وقت وہ بے تحاشا قتل و غارت گری جو ہے کیے تھے، کئی لوگوں کا قتل بھی کیے تھے، تو جب وہ ایمان لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اب تک تو یہ سنے تھے، لیکن آج آپ جو بات جو ہے فرمائے ہیں کہ حقوق اللہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، تو مثال کے طور پہ اب یہ تو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، یہ مسلمان ہو گئے ہیں اور پہلے کافر تھے، تو وہ کفر کی حالت میں جو قتل کیے ہیں، جن لوگوں کا انہوں نے قتل کیا تھا، تو ان کے ورثاء سے یہ معافی مانگیں یا اگر معافی نہ بھی اگر مانگے تو ان کے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں اسلام لانے کے بعد؟ تو قتل کا جو بدلہ جیسے جو شریعت میں بتایا گیا ہے کہ قصاص کے طور پر یا پھر دیت کے طور پر، اب اگر وہ حقوق اللہ کی حیثیت سے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو حقوق اللہ تو پورے کے پورے جو اس میں کوتاہی ہوئی تھی معاف ہو گئے، رہا اب حقوق العباد کا، قتل ہوا تھا
تو اب بدلے میں قتل کرنا ہے قصاص کے طور پر. تو اب حقوق العباد میں معافی اس طور پر دی گئی ہے کہ قصاص کے طور پر جو مقتول کے جو ورثاء ہیں یا تو اس کو قتل کریں گے یا نہیں تو قاتل سے کیا کریں گے, دیت لے لیں گے. تو اب یہاں پر معافی کی ایک صورت یہ نکلے گی کہ قاتل کو قتل کرنے کی بجائے, حالت کفر میں جو قتل کیا تھا اس کو قتل کرنے کی بجائے اس پر کیا کریں گے, اس کی جان بخشی کریں گے, دیت اس سے وصول کر لیں گے, دیت لے لیں گے. تو اس طور پر کیا ہو جائے گا, گویا اس کی جان بخشی کرنا اس کے لیے ایک بڑی فضیلت کا کام سمجھا جائے گا ایمان لانے کے بعد. یہ بات ہو. وہ لوگ جو ہے دیت نہیں لینا چاہتے ہیں, اس کے عوض میں پیسے لینا نہیں چاہتے ہیں, وہ لوگ اس کی جان ہی چاہتے ہیں, یعنی وہ لوگ اس کا جو ہے قتل چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں اب یہاں پر جو تفسیر بتائی گئی ہے کہ من تبعیضیہ ماننے کا, تو ایسی صورت میں چونکہ ان کا حق ہے وہ اپنے حق کو پورا حاصل کر سکتے ہیں, یہ حکم وہاں پر دیا گیا ہے. تو ایک تفسیر کے اعتبار سے یہ جو بتائے ہیں کہ من تبعیضیہ ہے, تو اس تفسیر کے اعتبار سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ان سے معاف نہ کروائے. دوسری جو پہلی والی جو تفسیر بتائے ہیں اس میں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, چاہے حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد ہو, وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. تو دونوں تفسیریں یہاں پر بتائے ہیں. دونوں میں سے پہلی تفسیر میں سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو. دوسری تفسیر میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں, حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. تو دوسری تفسیر کے اعتبار سے یہ بات ہوتی ہے کہ حقوق العباد ابھی بھی باقی ہیں, اگر وہ چاہے تو بدلہ لے سکتے ہیں. دوسری تفسیر کے اعتبار سے, پہلی تفسیر کے اعتبار سے کیا ہے, دونوں کے دونوں معاف ہو جاتے ہیں. اب ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ دوبارہ ان سے قصاص لیں, بدلہ لیں, اس طرح وہ ان کو کوئی حق باقی نہیں رہتا. بالکل اس کو جو ہے اگر ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ علماء کا اختلاف میری امت کے حق میں رحمت ہے. تو اس رحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رحمت فرمایا, زحمت نہیں ہے رحمت ہے, تو پھر ہم پہلے والے قول کو, پہلی والی تفسیر کو لیتے ہوئے جو شخص اسلام میں داخل ہو گیا, وہ کفر کی حالت میں جو قتل کیا تھا, وہ اب اسلام کے بعد وہ سارے گناہ جو ہے اس کے معاف ہو گئے ہیں اور اس کی مغفرت ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے ایمان لانے کی برکت سے. لہٰذا اب قتل کے بدلے اس کا قتل نہیں کیا جائے گا, پیارے نبی کی اس احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی جان بخش دی جائے گی. تو یہ بھی تو کر سکتے ہیں, یہ بھی مناسب ہے, ممکن ہے. اور دوسری تفسیر بھی جو ہم نے بتائی ہے کہ من تبعیضیہ کے, اس میں جو لوگ قصاص لینا چاہتے ہیں وہ ذرا غور کریں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر رحم کیا ہے, جو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاف فرما دیا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیا ہے, خالق جب معاف فرما دیا ہے, تو مخلوق کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کو کیا کرے, خود بخود معاف فرما دے. تو دوسری تفسیر بھی ہم لیں گے یعنی من تبعیضیہ کی, تو اس میں بھی ایک راستہ یہ نکلے گا کہ مخلوق یعنی مقتول کے جو ورثاء ہے ان کو بھی ایک راستہ یہ نکلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا ہے تو تم بھی اللہ کے طریقے کو اختیار کرو اور پھر اس طریقے پر چلتے ہوئے اس کے گناہوں کو معاف فرما دو. تو جیسے کہ حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے جو اخلاق ہیں, اللہ کے جو کام ہیں, ان کاموں کو اختیار کرو, اس اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے, قاتل کے سارے گناہ جو حالت کفر میں کیے ہیں جب وہ معاف فرما رہا ہے, تو مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کے جو حقوق العباد کے اعتبار سے جو گناہ ہیں وہ بھی کیا کریں, وہ معاف فرما دیں. شریعت میں اس کا راستہ بھی نکلتا ہے, طریقے بھی ہیں, تو ان سارے طریقوں کو اختیار کر اس کو معاف فرما دیں. تو یقیناً مقتول کے ورثاء پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور ایمان قبول کرنے کی وجہ سے قاتل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہوگا. دونوں کا اس میں بہترین فائدہ ہوگا. الحمدللہ یہ سورہ نوح مکمل ہوا ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں سورہ جن کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ, ہاں الحمدللہ آج کے درس میں یہ آدھا پارہ مکمل ہوا ہے. کل سے ہم پھر جو بقیہ آدھا پارہ ہیں وہ شروع کریں گے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.